انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل تماشا. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے. تتقو، تقوا، اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا. اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. گناہ کا چھوڑنا، نیک عمل کرنا آسان ہے. یہ عبادات آسان ہے، عبادات مشکل نہیں ہے. عبادات آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے. تقوی مشکل ہے. برائی کا چھوڑنا، گناہ کا چھوڑنا وہ مشکل ہے. یہ ایسے سمجھ لیں، چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اچھا کھانا اچھا پینا یہ مشکل نہیں ہے. اچھا کھانا اچھا پینا یہ مشکل نہیں ہے، پرہیز مشکل ہے. پرہیز مشکل ہے، چھوڑنا مشکل ہے. چھوڑنا، اگر آپ کوئی آپ سے کہے نا ابھی یار یہ فلاں چیز بڑی اچھی ہے صحت کے لیے، اچھا ٹھیک ہے میں ابھی جاتے ہوئے دکان سے لیتا ہوا جاتا ہوں گھر، تو اچھا کھانا یہ مشکل نہیں ہے، کھاتا ہے آدمی. چھوڑنا مشکل ہے. جو ہم کھا رہے ہیں وہ چھوڑنا مشکل ہے. پرہیز کرنا، کہیں نہ کہیں آدمی بد پرہیزی کرتا ہے. اسی طرح اعمال کے اندر عبادات کرنا مشکل نہیں ہے، جتنی مرضی عبادات انسان کر لیتا ہے. ہاں، گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے گناہ کا چھوڑنا. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز پتہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے. اسی لیے ہم اس کا ترجمہ پرہیزگار کرتے ہیں، پرہیز کرنے والا. تو ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالی تمہیں تمہارے اجر دیں گے. ولا یسألکم اموالکم، کیونکہ جب انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، اور وہ چیز من پسند بھی ہو، تو انسان کے نفس کے اوپر ایک ضرب لگتی ہے بڑے زور کی، بڑے زور کی. وہی اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو انسانی نفس ہے وہ دنیاوی خواہشات کا دل دادا نہ ہو. اور وہ دل دادا ہوتا ہے، وہ دل دادا اس کو ہٹانا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو وہاں سے ہٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسانی نفس یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے، یعنی انسان کے اندر وہ مادہ جو اس کو اچھائیوں یا برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسانی نفس جو ہے نا یہ انسان کو دھکیلتا ہے گناہوں کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. تو جب اس پر ضرب کب لگتی ہے، اس کو مار کب پڑتی ہے؟ جب انسان من پسند چیزیں چھوڑتا ہے، حالانکہ وہ گناہ ہیں اس لیے چھوڑتا ہے، وہ نافرمانی ہے اس لیے چھوڑتا ہے. دیکھیں ایک شخص نے 40 سال سگریٹ پی ہو، ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں وہ چھوڑ دو، نہیں یار ایک دو دن میں، بس صرف دن میں ایک دو، زیادہ نہیں پیوں گا، ایک دو، وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. نشے کا عادی ہو جائے، اسے کہو نشہ چھوڑ دو، مر جائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ ہیرا پھیری کرے گا، جیسے بھی کرے گا، وہ نشہ نہیں چھوڑے گا. جو برائی جس کی لذت پڑ چکی ہو، چھوڑنا بڑا مشکل ہے. اس کو چھوڑنا بہت مشکل. اور جب تک نہیں چھوڑے گا نا، اس کی روحانی ترقی نہیں ہوگی. اس کی روحانی ترقی وہ نہیں ہوگی. روحانی ترقی کے لیے تقوی پہلی چیز ہے. گناہ کا چھوڑنا، برائی کا چھوڑنا. وہ گناہ انسانی نفس اس کا دل دادا ہوا ہے، اس کے پیچھے مرتا ہے، پیسے دے کے خریدتا ہے، چھپ چھپ کر اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر نفس کو چسکا پڑا ہوا اس کا. جب تک یہ چیز نہیں کرے گا نا، تو یہ نفس جو ہے نا وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ اسی کی طرف متوجہ رہے گا. وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، تو یؤتکم اجورکم. آپ قرآن کریم میں نا اب ذرا غور سے پڑھیے گا، تقوی پر
اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے انعام. ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے سورہ انفال کے اندر، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے. فرقان کیا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے اندر، سچ اور جھوٹ کے اندر، خیر اور شر کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت. فرق کرنے کی صلاحیت. خیر کیا ہے، شر کیا ہے. ہم بہت بڑے مغالطے میں بسا اوقات پڑ جاتے ہیں. ہم شر کو خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم برائی کو بھلائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کفر کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، جب انسان تقوی پہ آتا ہے پھر اللہ اسے خیر اور شر میں، سچ اور جھوٹ میں، بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے. اس کے اندر اللہ ایک معیار قائم کر دیتے ہیں، ایک کسوٹی اللہ اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. یہ صرف ایک فائدہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو. اس لیے قرآن کریم میں جہاں پر بھی کسی بڑے انعام کا ذکر ہے وہاں پیچھے تقوی ہے. کچھ چھوڑو نا، کچھ پانا ہے نا تو کچھ چھوڑو، پھر اللہ کے لیے چھوڑو، پھر اللہ سے پاؤ. اللہ کے لیے چھوڑو، پھر اللہ سے پاؤ. اور اگر کوئی دنیا ہی چھوڑ دے اللہ کے لیے تو پھر اللہ اس کو بہت بڑی دنیا عطا فرماتے ہیں.